احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء، حدیث نمبر ہے 2714. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، بہت ہی معروف صحابی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا. ایک دعا ہے، اس دعا کو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اللہ میں عاجز ہو جانے سے، کمزور پڑ جانے سے، سست ہو جانے سے. انسان کبھی بوڑھا ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتے ہوئے بھی ہاتھ پیر اس کے پرتیلا پن نہیں رہتا ہے، جلدی سے کوئی کام نہیں کر پاتا ہے، مطلب آگے بڑھ کے کسی کام کو انجام دے لیں سست رہ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے. بہرحال یہ سب ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے، میں نے دعائی کلمات ہیں اس لیے اس کا میں نے ترجمہ کر دیا. والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اس کے بعد دیکھو، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ اللہ تو میرے نفس کو یعنی متقی بنا دے، میرے نفس کو تیرے سے ڈرنے والا بنا دے، یعنی جن چیزوں سے تو خوش ہوتا ہے اسے انجام دینے والا، اور جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ اس نفس کو تو ہی پاک صاف کر سکتا ہے، تو ہی اس کی تربیت کر سکتا ہے، اس لیے کہ انت ولیہا و مولاہا، اس لیے کہ اس نفس کا حقیقی معنوں میں نگران، ولی اور مولا تو ہی ہے. یہ دونوں نام ایک ساتھ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انت ولیہا و مولاہا، کہ اس کا ولی اور مولا تو ہی ہے. یہ حدیثیں بھی ثابت ہے، صحابہ کے آثار بھی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک اثر رکھتا ہوں، صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب فرض الخمس. اس میں حدیث نمبر بتلا دیتا ہوں میں آپ کو صحیح بخاری کا، آپ دیکھ لیجئے، کافی طویل حدیث ہے، ایک واقعہ ہے اس میں، کافی باتیں ہیں. 3129 اس کا نمبر ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، بہت دلچسپ باتیں ہیں اس کے اندر صحیح بخاری کی. دارالسلام کے جو نسخے ہیں اس کی ترقیب میں نے لی ہے. اب یہاں پر غور کرنے کی بات کیا ہے، دیکھیں کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ معروف صحابی عشر مبشرہ میں سے ہیں. زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جنگ جمل ہم جسے کہتے ہیں، جنگ جمل میں وہ ایک پار تھے اور ان کے مخالفین ایک پار تھے، اور مخالفین اس معنی میں بول رہا ہوں جو دوسری جہت میں تھے. اب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو کتنی فکر تھی اپنی عاقبت کی. دیکھیں آپ، انہوں نے ان کے بیٹے جو دور تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، عبداللہ بن زبیر معروف صحابی رسول، ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے مدینے میں، ان کو بلائے، کم و بیش 36 سال کی عمر کے تھے اس وقت. وہ ان کو بلانے کے بعد 26 سال کے آس پاس کی عمر کے تھے وہ غالباً. ان کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو یعنی میرے اوپر قرض بہت ہے. کہا کہ آج کی جو جنگ ہے اس میں یا تو ایک انسان ظالم ہو کر کے مارا جائے گا، یا تو ایک انسان مظلوم ہو کر کے مارا جائے گا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں شاید مظلوم ہو کر کے مر جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا. لیکن مجھے فکر کس بات کی ہے؟ دیکھو میرے اوپر قرض بہت ہے. ذرا اندازہ لگا لو کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے. ان مال کو بیچ کر کے پہلے قرض ادا کرو، پھر اس کے بعد بچے کچھ مال میں اس کی جو 1/3 مال ہوگا اس میں وصیت کی. خیر تفصیلی بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. کہا کہ میرے اوپر جو قرض ہے نا اس قرض کو ادا کر دینا، اور یاد رکھ لو میرے اوپر کا جو قرض ہے اگر ادا نہیں کر پا رہے ہو تو اللہ سے دعا کرنا. کیسے کہا انہوں نے؟ دیکھو میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. کہا کہ یا بنی ان عجزت عن شیء منہ فاستعن علیہ مولایا، اگر تم قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو پھر تم میرے مولا سے مدد مانگ لیا کرو. کس سے؟ میرے مولا سے مدد مانگ لیا کرو. ایسے انہوں نے الفاظ کہے. عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت سے احادیث سنے ہیں، ممتاز اور معروف اور بڑے اس معنی میں کہ بڑی لمبی عمر ان کو ملی تھی، اور بڑے علماء میں سے ہیں وہ صحابہ میں سے جنہوں نے بعد میں خوب شہرت پائی. بعد میں انتقال ہوا تو کافی تلامذہ ان کے ہوئے. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما فواللہ ما دریت ما اراد،
میرے والد نے جو کہا کہ میرے مولا سے مدد مانگ لیا کرو، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ مولا سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں. میں نے پوچھا میرے والد سے، یا ابتی من مولاک، کون ہے تمہارے مولا، کس سے مدد مانگوں میں؟ قال اللہ، کہا کہ میرا مولا اللہ ہے. فواللہ ما وقعت فی کربت من دینہ الا قلت یا مولا الزبیر اقضی عنہ دینہ فیقضی یا فیقضی. کہتے ہیں کہ جب بھی میں قرض کی پریشانی میں مبتلا رہا، میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ یا مولا زبیر، اے زبیر بن عوام کی مولا، میرے قرض کو ادا کر دے، تو میرا قرض ادا ہو گیا ہوتا. اللہ اکبر. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے اس وقت میں الفاظ نکلنے والے مولا ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماء الحسنی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ولی کے اندر ہی وہ معنی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی نزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کھیت ہے، ایک کھیت اجڑنے جا رہا ہے، اس وقت بارش مل جائے کھیت کو تو اس کا نگران کتنا خوش ہو جائے گا، اس کا رکھوالا، نگہبان. کہا کہ دنیا کی حالت ایسی ہی تھی، تباہ ہونے کے قریب تھی. فانقذکم من، نہیں کیا ہے آیت وہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. احسنت، جزاک اللہ خیرا یا اخی، بارک اللہ فیک. کہ تم اس دہانے پر تھے، یعنی پوری دنیا کی حالت یہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھیجا، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا. پوری کائنات تباہ ہونے کے قریب تھی، قریب تھا کہ عذاب آ جاتا اور قیامت واقع ہو جاتی، ایسی حالت تھی دنیا کی. هو الذی ينزل الغیث، یعنی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی. اللہ ولی ہے، اسماء الحسنی کا تطابق دیکھ گیا. وهو الولی الحمید، اور ایسی ہی ولی جو نگران ہوتا ہے جو حمید قابل تعریف ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بگڑنے سے بچاتا ہے، کسی کو نقصان میں چلے جانے سے بچاتا ہے. خصوصی تعاون ہوگا ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کا. ایک انسان کچھ ایسی ویسی چیز کھا لیتا ہے، قریب تھا کہ مر جائے، اللہ اسے بچا لیتا ہے. بڑے حادثے میں چلے جاتا ہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے. اللہ ولی ہے، اللہ مولا ہے ہمارا. تو یہ عبداللہ بن زبیر یعنی زبیر بن عوام نے کہا کہ میرے مولا سے مدد مانگ لیا کرو، اس ٹائم بھی مولا آیا. اللہ اکبر.